بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ دینا فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا ضرورت سے زیادہ اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے یا مال تجارت، اسی طرح رہائشی مکان، ایک آدمی کے پاس ایک رہائشی مکان ہے، اس کے علاوہ اس کے 2-3 مکان اور ہیں جن کو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اسی طرح ضرورت سے زائد سواری۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک چیز کا نصاب مکمل نہیں ہے تو 2 یا 3 چیزوں کو ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، مثال کے طور پر اس کے پاس گاڑی ہے، گاڑی ظاہر ہے مہنگی ہوگی اور ضرورت سے زائد ہے، اسی طرح رہائشی مکان ہے، تو ان ساری وہ چیزیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کے گھر میں اضافی کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس کا ارادہ ہے، اضافی کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس کا ارادہ ہے کہ ان کپڑوں کو میں سلواؤں گا، اسی طرح اضافی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے یا اضافی کوئی بھی سامان ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولے کی مقدار 30، 40 اور 45 ہزار کے درمیان بنتی ہے۔ جس کے پاس یہ نصاب موجود ہے اس پر قربانی کرنا بھی۔ اس میں کی بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اپنی والدین کی طرف سے یا اپنی اولاد کی طرف سے قربانی یا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب نہیں۔ ہاں البتہ بیوی کے لیے اگر شوہر قربانی کر دے یا اسی طرح بالغ اولاد کی طرف سے والدین قربانی کر دیں تو اس طرح قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی کے لیے جو اس کا نصاب ہے، جو مال ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید کی رات بھی اگر اس کے پاس اتنی رقم آ گئی جو کہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بنتی ہو اور جس پر نصاب مکمل ہوتا ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب۔ اسی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی مقیم پر ہے، جو مسافر آدمی ہے یا ملک سے باہر ہے یا کہیں دوسرے شہر میں سفر کر رہا ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔